اس کو بڑی تکلیف ہوئی آپ نے جس کو یہ لفظ کہے، مگر جو ساتھ میں دوسرے بندے بیٹھے انہیں خوشی ہوئی، وہ خوش ہوا، تو جس کو کہا اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس مذاق سے اللہ رب العزت نے منع کیا۔ تو فلاں کا بیٹا ہے، تیری ماں تو فلاں تھی، اس کو حقیر، اور یہ تو کمی ہوتے ہیں، اس کو ایسے الفاظ سے، ایسے القابات سے پکارنا جس کے وجہ سے اس کی تحقیر ہو، اس کی بےزتی ہو، وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھے دوسروں بندے کی وجہ سے، اس بندے کی کہنے کی وجہ سے۔ اور ہمیشہ جب بندہ کسی کا مذاق اڑاتا ہے خود کو بڑا عزت دار سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا عزت دار ہوں، اور جس بندے کا میں مذاق اڑا رہا ہوں یہ غلط آدمی۔ یاد رکھنا بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے گا، مگر زبان کے جو گناہ ہیں نا، وہ یہ زبان ہی ہے جو انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ میرے پیارے نبی نے، میرے پیارے حبیب نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا۔ اس میں یہ سب سے اہم کردار ہے، یہ زبان ہی ہے جو انسان کو جنت میں لے کے جاتی ہے۔ سارے اعضاء، ایک حدیث میں ہے کہ سارے جسم کے اعضاء اس زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں صبح کے وقت کہ آج سارے دن اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ جہنم میں لے کے جانے کا سبب جو ہے نا یہ زبان بنتی ہے، اور اسی زبان کے ساتھ بندہ لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور مذاق اڑانے کی وجہ سے اس کی تحقیر ہوتی ہے، اور اس کی تحقیر دیکھ کے دوسرے لوگ ہنستے ہیں اور اس بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے دیکھیں اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت اس کے نام کے بارے میں بھی کہہ سکتا تھا، یا اس کو دوسرے جو تیسری عیب کے بارے میں کہہ سکتا تھا، مگر اللہ نے پہلی چیز جو بگاڑ کی بتائی وہ یہ ہے کہ تم مذاق نہ اڑاؤ۔ مذاق کیسے اڑایا جاتا تھا کہ کھڑے ہو جاتے قبیلے کے اندر اور کہتے تو فلاں قبیلے کا ہے، تیری ماں فلاں تھی، تو اس قبیلے کا آدمی ہے، یا اس ماں کا بیٹا ہے، یا اس باپ کا بیٹا ہے جو ایسے ایسے کرتی تھی۔ اس طرح کا مذاق اڑانا، اور اس کی وجہ سے پھر جنگیں، اور تو فلاں کمی ہے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ عام جو گاؤں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کا نام لے کر یا پھر ان کے اوپر نشانہ بازی کر کے اور اس کو تحقیر کا نشانہ بنا کے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جب اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے کہ ایک بندے کا لباس اچھا نہیں ہے تو کسی کی توجہ نہ ہو اس طرف، اور ایک بندہ اس کا مذاق اڑانا چاہ رہا ہو تو اسپیشل اس کے لباس کی طرف نشانہ کر کے دیکھو اس کا لباس کیسا پہنا ہوا ہے، اس کے پونچے کیسے ہیں، اس کا یہ گھیرا کیسا ہے، اس کی قمیض کیسی، شلوار کیسی، اس نے پینٹ کیسی پہنی ہوئی ہے، مطلب کہ اس طریقے سے اس کو نشانہ بنانا، اس کے بارے میں اللہ نے منع فرمایا۔ تو کبھی کسی کا مذاق، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ اللہ نے صرف مردوں کو نہیں عورتوں بھی کہا کہ اے پہلے مردوں کو کہا کہ کوئی قوم کسی قوم کا، اور بڑے احکامات آئے ہیں مگر اللہ نے عورتوں کو اسپیشل نہیں پکارا۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو رمضان کے روزے رکھو، اور رمضان کے روزے رکھنا تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی والے بنو، لعلکم تتقون، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بنو، ڈرنے والے بنو۔ وہاں پر اللہ نے مردوں کو کہا، قوم کو حکم دیا، لوگوں کو حکم دیا، مگر عورتوں کو نہیں کہا۔ پھر انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکی ہو بھاری ہو سب۔ اور بڑے یہ نماز کے بارے میں واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مگر عورتوں کو اسپیشل نہیں پکارا۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جو مردوں اور عورتوں میں یکساں پایا جاتا ہے، عورتیں بھی اس پر برابر کی شریک ہیں اور مرد بھی۔ الگ الگ اللہ نے دونوں کو پکارا، کہا پہلا مردوں کو کہا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، پھر آگے کہا عورتوں کو کہ عورتوں کو اسپیشل پکارا۔ اللہ نے فرمایا کہ عورتیں دوسری عورتوں سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بھی بہتر ہو۔
کبھی ہم دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ تم ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہو کہ اس کے بکھرے ہوئے بال ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، اور وہ ایسے گھوم رہا ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ ایسے ہی ہے بس، اور اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہماری نگاہ میں ہوتے ہیں کہ بڑے حقیر ہیں، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کیا ہے، مگر وہ اللہ کے ساتھ اس کا ایسا رشتہ، ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت وہ بندہ اللہ پر کسی معاملے میں کوئی قسم اٹھا دینا کہ اللہ کی قسم یہ کام ہوگا، تو اللہ اس بندے کی قسم جو ہے نا وہ پوری کر دیتے ہیں۔ اتنا انسان نیک ہوتا ہے۔ اور دوسرے کی طرف جو ہوتا ہے بندہ اس کو دیکھنے والا، ٹھاٹ باٹ والا، گاڑی والا، بلڈنگ والا، اور جس کے پاس مال دولت پیسہ ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ تو بندہ کسی کھاتے کا نہیں، اس کے پلے کیا ہے، تو اس کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، ہوٹل میں بیٹھ کر، کھانے پر بیٹھ کر، اور جہاں دوستوں میں بیٹھ کر وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں آج اس کا مذاق اڑا رہا ہوں، میں خود بڑا عزت والا بنا بیٹھا ہوں۔ ایسے نہیں ہے بھائی، کسی کا مذاق اڑانے سے کبھی بھی انسان عزت والا نہیں بنتا۔ بڑے بڑے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کھنجر، چھری یا تلوار کے زخموں کے ساتھ انسان ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر زبان ایسی تلوار ہے کہ جس کے لگے ہوئے زخم انسان پوری زندگی ٹھیک نہیں ہوتا۔ مرنے تک وہ الفاظ انسان کے دماغ میں ہوتے ہیں کہ اس فلاں بندے نے مجھے فلاں بات کہی تھی۔ جب بندہ ٹھیک، ہم خود ہے اپنے بذاتی طور پہ بات کریں، کتنے لوگوں نے ایسی باتیں کی ہوگی ہمارے بچپن میں، ہماری جوانی میں، اور اب بھی، کہ وہ دماغ میں نقش ہو جاتی ہیں کہ یار اس نے یہ بات کیسے کر دی۔ تو اپنے آپ کے اندر بڑی فیلنگ ہوتی ہے، یار میں ایسا ہوں، یار میں ایسا ہوں۔ دیکھیں، جو بندہ گناہ کر رہا ہوتا نا، اگر اس کو اس گناہ کی سے پکارو، اس کو بڑا غصہ آئے گا۔ جیسے کہ کسی بندے کی آنکھ خراب ہے، اس کو بندہ کانا کہنا شروع کر دے، او کانیا، تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ ایک بندہ لنگڑا کے چلتا ہے، اسے کہتے ہیں لنگڑیا، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک اللہ نے مطلب کہ اس کے اندر یہ تکلیف ہے، عذر ہے، اور تم اس کی بےزتی کر رہے ہو، اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو زندگی میں کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ اللہ نے منع کیا ایمان والوں کو پکار کر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے نیک تہجد گزار۔ کیسے اللہ کے نبی کے پاس ایک بندہ آیا کہ یا رسول اللہ، یہ عورت جو ہے بڑی تہجد گزار ہے، نماز پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اشراق پڑھتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، تو کیا یہ جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی؟ ہاں، مگر ہمسائے سے تنگ ہوتے ہیں اور لوگوں کی یہ باتیں کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا اس کے بارے میں؟ کہاں جائے گی؟ جنت میں نہیں جا سکتی، جہنم میں جائے گی۔ اور دوسری جو خالی نمازیں پڑھتی تھی مگر اس کے ہمسائے اسے خوش تھے اور صدقہ بھی کرتی تھی، اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، لوگوں سے محبت رکھنے والی تھی، اچھے انداز میں بولنے والی تھی، تو اس کے بارے میں کیا کہا؟ جنت میں جائے گی۔ یہ زبان کے سر پہ ہی ہم نے، یہ زبان ایک چمچے کا کام کرتی ہے۔ ہانڈی کے اندر جب چمچہ پھرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ زبان جب کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے اندر گٹر ہے یا بڑے خوبصورت باغات ہیں، خوشبو والے پھول ہیں، جب وہ بولے تو خوشبو بکھیرے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، دل کرتا ہے کہ یہ بندہ بولتا رہے اور ہم سنتے رہیں، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو دل کرتا ہے یار یہ بندہ خاموش ہو جائے۔ جب وہ بات کرتا ہے دوسرے کی بات کرتا ہے کہ فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں گندا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ، خود کی بات ہی نہیں کرتا کہ میں کیسا ہوں۔ اور جو بندہ دوسروں کی باتیں کرتا ہے نا، اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا، اور جو دوسروں کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے وہ اصل میں اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، خود بہت گندا ہوتا ہے، اس لیے کہتا ہے۔ آپ نے کبھی کوئی گندی عورت یا گندا کوئی لڑکا جو کہ اس طرح کا بندہ دیکھا ہوگا، وہ سب کو یہی نگاہ سے دیکھے گا کہ فلاں بھی گندا، فلاں بھی گندا، فلاں بھی گندا، وہ بھی گندا ہے، وہ بھی گندا ہے، کیونکہ وہ خود گندا ہوتا ہے، اس لیے اس کو سب گندے نظر آتے ہیں۔ اگر وہ خود اچھا ہو، خوبصورت ہو، اخلاق اچھا ہو، زبان پیاری ہو، وہ سب کو اسی نگاہ کے دیکھے گا کہ یار وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، تم کہتے ہو گندا ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ۔
تو میرے بھائی یہ بڑا اہم نقطہ ہے ہماری زندگی میں کہ ہم یہ پہلی چیز کے اوپر پہلے ہم فوکس کریں گے، پھر دوسری چیزیں ہم ایسا سادہ ذکر کریں گے۔ پہلی چیز یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، ہم کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، چاہے کوئی ہم سے افضل ہو یا ہم سے حقیر ہو۔ اور یہ مذاق پتہ کب اڑتا ہے؟ حسد کی وجہ سے۔ بندہ کہ جب کسی حسد کر رہا ہوتا ہے نا، پھر اس کا مذاق اڑانے کو دل کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو نہ حسد کریں گے نہ مذاق اڑائیں گے۔ اور مذاق جو ہے نا، اس کی وجہ سے بڑے بڑے زیادہ لوگ خود سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار میں اتنا برا ہوں کہ جہاں بیٹھتا ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم 2-3 بندے ہو نا، تو 2 بندے آپس میں خاموشی سے بات نہ کرو، آپس میں بات نہ کرو جب تیسرا تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میری بات نہ ہو رہی ہو۔ یہاں تک منع کیا، اور تم محفلوں میں بیٹھ کر ایک بندے کا ڈائریکٹ مذاق اڑا رہے ہو، تو یار اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ اس کو چھیڑ رہے ہو، اس کو تنگ کر رہے ہو، اس کو حقیر بنا رہے ہو۔ تو اللہ نے اسلام کے اندر مذاق کا منع کیا، مگر جو ہے نا ہنسی، اس سے منع نہیں کیا۔ وہ یہ ہے، وہ ہنسی جس سے دوسرے کو تحقیر اور دل آزاری ہو، وہ ہنسی جس سے دوسرے کا دل خوش ہو، وہ مزاح کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ وہ جائز ہے بلکہ مسنون ہے۔ قوم کا لفظ مردوں کے لیے کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ مرد عورتوں کے قوام ہوتے ہیں، جیسے کہ شاعر نے کہا کہ اور میں نہیں جانتا اور میرا خیال ہے کہ میں جلد ہی جان جاؤں گا کہ آل حسین قوم یعنی مرد ہیں یا عورتیں۔ مطلب کہ یہ جو مرد ہیں وہ عورتوں کے اوپر حاکم بھی ہیں، اور میں نہیں جانتا اور میرا خیال ہے کہ میں جلد ہی جان لوں گا کہ آل حسین کو یعنی مرد ہیں یا عورتیں، مطلب کہ یہ مرد ہیں یا عورتیں قوم میں ہی آتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ نے قوم کو بھی پکارا، مردوں کو پکارا، پھر عورتوں کو خاص طر اس کے اوپر پکارا۔ یہ آیات بھی اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ قوم کو ٹھٹھا کرنے سے منع کرنے کے بعد عورتوں کی اس سے منع فرمایا ہے۔ رہی یہ بات کہ قرآن میں مذکورہ قوم فرعون اور قوم سمود وغیرہ میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، تو اصل یہ ہے کہ وہاں مردوں کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے کیونکہ عورتیں ان کے تابع ہیں، مگر یہاں پر اللہ نے عورتوں کو الگ سے پکارا کیونکہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں یہ بیماری ہے، مردوں سے زیادہ، اب تو مردوں میں بھی بہت زیادہ۔ تم اگر دیکھو نا یہ سوشل میڈیا کے اوپر تم نکال کے دیکھو، بڑے بڑے علماء میں نے دیکھے ہیں، مولوی آپ دیکھو وہ دوسرے مولوی کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ دوسرے مولوی کا مذاق اڑا رہا ہے، اور سارے ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ واضح طور پر اللہ کے احکام کا صحیح بات ہے نا، ہم وہ کرتے ہیں، انکاری ہوتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، اور ہم کسی کو اللہ معاف کرے گدھا کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کو فلاں کی اولاد، کسی کو فلاں کی اولاد، کسی کے چہرے بدل رہے ہوتے ہیں، کسی کے منہ کے اوپر گدھے کا منہ لگاتے ہیں، کسی کے منہ کے اوپر کتے کا منہ لگاتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو ان چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، ہمیں کسی قوم کا مذاق نہیں اڑانا۔ اللہ کی اس حکم پر ہم پہلے انشاءاللہ عمل کریں گے، پھر ساتھ ساتھ دوسرے حکم پڑھتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ کسی کا کوئی سوال ہو وہ پوچھ لے۔